سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طريق طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، فيخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك ويوزه لهم أبين المسالك، فيصرف عنهم المهذور ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الزلالة ويرشدهم إلى أقوم حالة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو اپنے پیغمبر کا ذکر فرمایا، اب اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں قرآن عظیم کے بارے میں جو اللہ نے اتارا اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تمہارے پاس روشنی، و کتاب مبین، اور کتاب بیان کرنے والی کھلی ہوئی کتاب۔ یہدی بہ اللہ، اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ چلتے ہیں ان کو کیا ہدایت دیتی ہیں؟ سبل السلام، اے طرق النجات، کہ نجات کا رستہ کیا ہے اور سلامتی کا رستہ کیا ہے، اور استقامت کا طریق جو ہے، منہج جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اللہ اس قرآن کے ذریعے یہ ساری ہدایات عطا فرماتے ہیں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکالتے ہیں نور ایمان کی روشنی کی طرف اپنے حکم سے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور وہ کتاب جو ہے ہدایت کرتی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اے يُنْجِيهِمْ عَنِ الْمَهَالِكِ، وہ اللہ کا قرآن جو ہے ان کو ہلاکت کے مقام سے بچاتا ہے اور ان کو واضح کر دیتا ہے کہ تمہارا صحیح راستہ کیا ہے، اور جو چیزیں منکرات اور محظور ہیں وہ ان سے ان کو موڑ دیتا ہے، اور جو احب الامور ہیں اللہ کے پسندیدہ کام ہیں ان کی طرف ان کی مدد کر کے حاصل کرتا ہے، اور ان سے ضلالت کو دور کر دیتا ہے۔ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ أَقْوَمِ حَالَةٍ، اور ان کو سب سے بہتر حالت کی طرف ہدایت اور رستہ دکھلاتا ہے۔ تو اب اس آیت میں یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں اس آیت میں کیا ارشاد فرمایا تھا کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس ہمارے رسول،
يبين لكم مما كنتم تخفون يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. تو یہ رسول کا ذکر ہے. اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے پیغمبر کا ذکر فرما دیا کہ بھی تمہارے پاس میرا رسول آیا، جو چیزیں تم چھپاتے ہو ان کو وہ ظاہر کرتا ہے، اور پھر بھی بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتے ہیں. فیعفو عن کثیر. اب فرماتے ہیں مفسر رحمہ اللہ کہ اب اللہ خبر دے رہے ہیں اس کتاب کے بارے میں جو حضور پہ نازل ہوئی. تو اس لیے واضح ہو گیا کہ قد جاءکم من اللہ نور سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اس سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ، کیونکہ حضور کا ذکر تو پہلی آیت میں ہو چکا. یا اہل کتاب قد جاءکم رسول، پھر کہیں قد جاءکم، پھر آئے محمد مصطفیٰ. یہ تو تکرار ہے قرآن پاک میں. اس لیے ہمیشہ، اس لیے اب مفسر کی عبارت پہ غور کریں، اس نے اسی میں اشارہ کر دیا کہ ثم اخبر تعالی، پھر اللہ خبر دے رہے ہیں ان القرآن العظیم، قرآن عظیم سے جو اللہ نے حضور پہ اتارا. تو نور کیا ہے؟ قرآن ہے. یہ قرآن جو ہے ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ قرآن جو ہے صراط مستقیم پر بھیجنے والی، چلانے والی کتاب ہے. یہ قرآن جو ہے آدمی کو ظلمات یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکالنے والی کتاب ہے. تو یہ ساری صفتیں جو ہیں قرآن کی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں. یہ قاعدہ ہے، اور بلا وجہ لوگ جو ہیں وہ اس میں الجھ گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں، حضور پاک جو ہیں، وہ نور ہیں، وہ بشر نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، اور لباس بشر میں تو ہیں، ظاہری بشر ہیں، لیکن حقیقتاً جو ہے وہ نور ہیں، اور جن سے نور سے ہیں. اور یاد رکھو یہ معمولی غلطی نہیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ منکر قرآن ہو جاتا ہے. ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنی مخلوق پیدا کیے، فرشتے، انسان اور جن. باقی تو خیر کئی مخلوقات ہیں نا، جیسے کیڑے مکوڑے، پرندے، مچھلیاں، جانور، حیوانات، پتہ نہیں حشرات، کیا کیا بلائیں ہیں، ان کا تو خیر کوئی تعلق ہی نہیں. اہم قومیں جو ہیں، اہم مخلوق جو ہے وہ کیا ہے؟ ملائکہ، انسان اور جن. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ جو ہیں، یاد رکھو وہ مخلوق ہیں، اور اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا. اور اس کا معنی یہ نہیں ہوتا نور سے پیدا کرنے کا کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ. خدا جو ٹکڑے ہو جاتا ہے وہ بھی خدا ہوتا ہے. وہ جن سے نور ہیں، اور حکمت ہے. کیوں؟ ملائکہ کی ڈیوٹی ایسی ہے نا جی کہ آسمانوں پہ جانا، آسمانوں سے اترنا، قوم پر عذاب لے آنا. تو ان کا کام اتنا ہے، اس لیے ان کو اللہ نے نور سے بنایا ہے کہ سب سے زیادہ تیز رفتار جو ہے دنیا میں وہ روشنی کی ہے، نور کی ہے. پورے عالم میں روشنی، نور سے زیادہ تیز رفتار کوئی چیز نہیں. جہاں نظر پڑے پہنچ جاتی ہے. اب ملائکہ جو ہیں، یاد رکھو وہ معصوم، ان میں مادہ گناہ بھی نہیں ہے، ان میں قوت ہی نہیں رکھی اللہ نے گناہ کی. وہ تو بحث فرما بردار ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ملائکہ کی صفت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی نافرمانی نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے. اور ان ملائکہ کے سردار جو ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل. یہ 4 فرشتے.
اور اللہ نے پھر فرشتوں کے مختلف ذمہ داریاں بنائی ہیں. مثلا بادل چل رہے ہیں، اللہ کے فرشتے موکل ہیں. ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ کے فرشتے موکل ہیں. بارش برس رہی ہے، اللہ کے فرشتے موکل ہیں. روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں. یہ بندے جو ہم اللہ کا قرآن پڑھے اس کی رپورٹ لے کے جانے والے فرشتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو، قرآن ہو، سایہ کر کے رہنے والے فرشتے ہیں. اور پھر ملائکۃ النہار بھی ہیں، ملائکۃ اللیل بھی ہیں. وہ فرشتے ہیں جو دن میں آتے ہیں، شام کو چلے جاتے ہیں. شام کو آتے ہیں، دن کو چلے جاتے ہیں. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں جلدی جلدی پڑھ لیں، چونکہ فرشتے جا رہے ہیں. اور صبح کی نماز میں پھر دن والے آ رہے ہیں. ان قرآن الفجر کان مشہودا. تو اچھی طرح بات کو سمجھیں. یہ جاہلوں نے محبت میں آ کر ایسا ایسا غلب کیا ہے، ایسا ایسا کفر کیا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ. تو اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں، یاد رکھو سب اولاد آدم سے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں. کوئی شریعت لے کے نہیں آئے، چونکہ اس وقت دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. یہ تو پھر حضرت آدم اور حوا کی اولاد بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی. سب سے پہلے رسول جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمام اولاد آدم. جب حضور نے وضاحت فرما دی، فرمایا کلکم بنو آدم و آدم من تراب. فرمایا تم سب آدم کی اولاد، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا انا سید ولد آدم. میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں. تو حضور بھی آدم کی اولاد ہیں. یاد رکھ، جب معراج پہ گئے اور آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیں، سلام کہیں ابو کا آدم، یہ آپ کا ابا آدم ہے. تو انہوں نے بھی جواب میں یہی کہا کہ وعلیک السلام بالنبی الصالح والابن الصالح. اس لیے اپنے عقیدے صاف کر لو. اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم. آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انسان ہیں اور مرد ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ میرے مدنی اعلان کر دیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. اور جب پیغمبر آئے تو اس وقت بھی قوم نے یہی کہا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. اسی طرح قرآن کہتا ہے کافر کا ابشر یہدوننا، ایک بشر ہمیں ہدایت دیتا ہے، انسان ہماری طرح. فکفروا، کافر. اسی طرح کافر کہتے تھے کہ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دینی تھی پھر اللہ نے ہم جیسا نبی، ہم جیسا آدمی کیوں بھیجا؟ آسمانوں سے فرشتہ کیوں نہیں اتارا؟ اللہ نے اس کا جواب دیا قرآن قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو ہم رسول بھی فرشتہ بھیجتے. زمین میں انسان رہتے ہیں اور رسول بھیجے ہم فرشتہ. فرشتہ تو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، گناہ کرنے سے بھی پاک. تو وہ ہماری ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو جناب اگر پورا رمضان کا مہینہ نہ کھائے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تو کھانے سے پاک ہے. تو ہماری ہدایت کے لیے تو وہ رسول آئے نا جو ہماری ربنا وبعث فیہم رسولا منہم. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ان کی جنس میں سے رسول بھیج. اسی طرح قرآن میں رکھا جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہم نے پیغمبر بھیجا ہے. تو کمال تو یہی ہے نا کہ بشر ہو، تمام جذبات قوات موجود ہوں لیکن معصوم ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے انبیاء بھی معصوم ہیں، ملائکہ بھی معصوم ہیں، لیکن ملائکہ غیر اختیاری معصوم ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ تو ہے ہی پاک. کمال تو پیغمبر کا ہے نا کہ جو اختیاری معصوم ہے، کہ حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن گناہوں سے پاک. اللہ نے 100 مردوں کی طاقت دی ہے پیغمبر کو، لیکن گناہوں سے پاک. کھانا مل گیا شکر کیا، نہیں ملا تب بھی راضی. اور ملا تو کیا ملا، 2 کھجور کے دانے مل گئے اور پانی پی لیا. کبھی کبھی حضور پاک نے سرکے کے اندر خشک روٹی ڈبو کے کھا لی، کبھی روٹی پہ زیتون کا تیل لگا کے کھا لیا. صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایک اچھا خدا کی قدرت دیکھو کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر میرے آقا سرکار 2 جہاں تک جتنی قومیں کافر گزری ہیں وہ انبیاء کو بشر تو مانتی تھی لیکن نبی نہیں مانتی. وہ کہتے تھے تو بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں، ہم ان کو کیسے نبی مان لیں. یعنی بشر مانتے تھے لیکن نبی نہیں مانتے تھے. ہمارے جاہل ایسے پیدا ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ نبی تو مانتے ہیں بشر نہیں مانتے. اب فرق آپ بتائیں مجھے، فرق کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بشر ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا. یہ بھی کہتے ہیں نبی تو ہے بشر نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ سرکار 2 جہاں نے کتنی وضاحت سے، قرآن تو قرآن ہے، وہ تو ناطق ہے، لیکن حضور نے خود بھی فرمایا کہ انما انا بشر اغضب کما تغضبون وانسى کما تنسون. حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں انسان ہوں، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں. دوسرے مقام میں فرمایا انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني. اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرایا کرو، میں بھی بھول جاتا ہوں، انسان ہوں. اور اگر دیکھو نا میرے بھائی، یہ محبت نہیں ہے کہ محبت میں آدمی مثلا آپ یوں سمجھیں، خدا کرے میں بات سمجھا سکوں اور آپ کو بھی سمجھ آ سکے. کوئی آدمی ایمان سے کہیں اگر رات کو بستر پہ لیٹا ہو اپنی بیوی سے اور پیار میں اور محبت میں ڈوب کے کہے کہ خدا کی قسم تم تو مجھے میری ماں لگتی ہو، تو کیا خیال ہے؟ یعنی وہ رتبہ بڑھا رہا ہے بیوی کا، اس کو ماں کے رتبے پہ لے گیا، تو حرام ہو گئی. وہ تو حرام ہو گئی. انت علی اگر ظاہر امی ہو تو زہار ہو گیا. تو اس لیے علماء نے کتنی پیاری بات کی ہے
کہ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر فرق مراتب پر عقیدہ نہیں رکھو گے تو پھر زندیق بن جاؤ گے. نبی نبی ہوتا ہے، خدا خدا ہوتا ہے. الرب رب، رب رب ہے، عرش سے اتر کے آسمان دنیا پہ آ جائے، اور میرا مدنی بشر ہے، انسان ہے، چاہے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ جائے. یہ صعود سے نور نہیں بن جاتا ہے، اور اللہ کا ما یلیق بشانہ ہی، نزول سے اس کی صفت شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے اپنے عقیدوں کو بالکل صاف رکھا کرو کہ جتنے انبیاء ہیں برحق ہیں، جتنے رسول ہیں برحق ہیں، 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم من الرسل ہیں، سب کے افضل، سب کے امام حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب آدم کی اولاد، سب انسان ہیں. کمال تو یہی ہوتا ہے کہ انسان ہو اور اتنا اونچا ہو جائے کہ نوری فرشتے سجدہ کر رہے ہوں. کمال تو یہ ہے. اگر آدم بھی نور ہے، جبریل بھی نور ہے، تو پھر کیا کمال ہو گیا سجدے کا؟ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ انی خالق بشرا، اللہ نے آدم کو بھی بشر فرمایا، من صلصال من حمأ مسنون. کہیں اللہ نے فرمایا خلیفہ، اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو خلیفہ بھی آدم ہے، بشر بھی آدم ہے، اور اللہ نے اس کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے، کھنکتی ہوئی مٹی سے. یعنی پہلے مٹی ہوتی ہے، پھر پانی ملایا جاتا ہے، پھر آگ میں پکایا جاتا ہے، اب اس میں پھر آواز پیدا ہوتی ہے. دیکھو نا، آپ کوئی پکا ہوا برتن خریدتے ہیں نا، ہمارا تو آواز آتی ہے. اور کہیں فرمایا قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کتنا اونچا مقام کہ آدم بشر ہے، انسان ہے، لیکن فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. سب فرشتے سجدہ کر رہے ہیں. لیکن ہم بھی کہاں جائیں اور کس کس دکھ کو روئیں. ہماری برادری جو ہے نا، مولوی حضرات ہمارے، انہوں نے یہاں سے بھی مسئلہ نکال لیا. انہوں نے کہا جناب یہ وہابی جو ہے نا، ان کا دماغ ہی خراب ہے، ان کو تو مسئلہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے. دیکھو نا کہ سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، تو اگر آدم کو سجدہ جائز ہے، حضور محمد مصطفیٰ تو آدم سے بھی افضل ہے، پھر ان کو سجدہ جائز کیوں نہیں؟ انہوں نے اپنا مسئلہ نکالا ہے. حالانکہ کتنا بڑی جہاد. ایمان سے کہیں، آدم کو فرشتوں نے جو سجدہ کیا ہے وہ تمہاری طرح جیسے تم قبروں پہ اپنی مرضی سے سجدے کرتے ہو، اپنی مرضی سے کیا ہے یا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اور اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا ابلیس کو مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا أَمَرْتُكَ. بدبخت تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا جبکہ میں نے حکم دیا؟ وہ تو اللہ نے حکم دیا. اچھا، پھر وہ سجدہ آسمانوں میں ہوا، زمین میں تو ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا. تم زمین میں رہتے ہو، آسمانوں میں تو نہیں رہتے ہو. یہ اپنے مسئلے پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں. خدا ان کے حال پہ رحم کرے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، اور ان کا عقل، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا علم سیدھی سڑک پہ آئے. جیسے کہیں مسئلہ نکال لے، بھائی آدم علیہ السلام کی دعائیں منظور نہ ہوئیں،
پھر آدم علیہ السلام نے عرش پہ دیکھا تو ایک نام لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. پھر آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ نام اللہ کو بڑا پیارا ہے. پھر حضور کے واسطے سے وسیلے سے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی. پتہ نہیں یہ روایت کہاں سے گھڑی ہے انہوں نے. اچھا عرش پر لکھا ہوا آدم علیہ السلام نے آسمان پہ دیکھا تھا یا زمین پہ آنے کے بعد دیکھا تھا؟ نہیں، کوئی عقل بھی خدا نے دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اگر آسمانوں پہ دیکھا تھا تو اسی وقت دعا منظور ہو جاتی نا. آسمانوں سے جنت سے تو نکال دیے گئے. اور پھر جب قرآن نے وضاحت فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم جب راضی ہونے پہ آئے نا، ہم نے آدم کو خود سکھلایا. جب مالک راضی ہوتا ہے درخواست کا مضمون بھی خود بتا دیتے ہیں، بھئی ایسے درخواست لکھ لو تو بس میں تمہیں معاف کرتا ہوں. اور وہ مضمون کیا تھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا ان لم تغفر لنا، اگر آپ نے ہماری بخشش نہ کی، اور صرف بخشش نہیں کہ گناہ معاف کر دیں، نہیں، رحم بھی ضروری ہے. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خاسرین کا معنی جس کی اصل پونجی بھی تباہ ہو جائے وہ خسارے میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ جس کو نفع تھوڑا ہو، اصل بھی برباد ہو جائے. یا اللہ پھر ہم تو گھاٹے والوں میں ہو جائیں. اور یہی دعا نوح علیہ السلام نے الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. اور یہی دعا میرے مدی نے مانگی اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. تو سارا قرآن موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں. ان کو نظر آ گئی ہے روایت ہی کہ آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگی. 1400 سال گزر گئے، صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا گزر گیا، تبع تابعین کا گزر گیا، خیر القرون کا زمانہ گزر گیا، ائمہ مجتہدین محدثین کا زمانہ گزر گیا. کسی نے انگوٹھے چومنے کو نہیں دیکھا. ان کے مولوی کو نظر آ گیا کہ جی ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے تھے، فلاں کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے. اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں؟ کیا کہہ سکتے کیا ہے جی بس. اور جی ان کو کیا پتا جی، وہ عاشق لوگ ہیں، عاشق کو پتا ہوتا ہے نا. اور ہم نے تو ہمارے دور میں جو عاشق ہیں ہم نے تو یہی دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ ہر سال عرس شریف کرتے ہیں اور باقاعدہ مشائخ اور اولیاء اللہ کی مزاروں پہ قوالیاں ہوتی ہیں. ان کے عرس میں میلے لگتے ہیں، ان کے عرس میں گانے والی آ کے گانے گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں، تھیٹر لگتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تھیٹر جو لگتے ہیں ان کا ثواب ملے گا حضرت کو؟ کیا ہے؟ اور قوم ہے جاہل ہے کھڑی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ کاروبار ہے، یہ بزنس ہے. کیونکہ اب جو مجاور ہے نا جی، جو گدی نشین ہیں، یہ تو وہ گدی ہے نا جو چاول ہوتے ہیں، ساری ہوتی ہے، ساری کو مارو نا تو چاول الگ ہو جاتا ہے، گدی الگ. یہ تو وہ گدی ہے، اس میں چاول کوئی نہیں. یہ تو گدی والے ہیں. چاول تو گزر گئے، یہ تو کھانے کے بھی قابل نہیں ہوتی نا گدی، بھوسا ہے. تو اب ان میں چونکہ نہ عمل ہے نہ تقویٰ ہے، ورنہ یاد رکھو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ
حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، جتنے اولیاء گزرے ہیں انہوں نے کہا یاد رکھو جو بندہ جس کے قدم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے موافق نہیں ہے وہ دجال تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ سب اولیاء اللہ نے یہی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا حضور نے چھوڑی ہی دو چیزیں ہیں، ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی ابدا، ان دو چیزوں کو پکڑ لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے پوچھا کو، فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کے قرآن کو پکڑ لو، ایک میری سنت کو پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں۔ تمام اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ولایت ڈھونڈنی ہے، کرامت نہ دیکھو، اتباع اور استقامت دیکھو۔ تو اب یہ لوگ جو ہے نا جی، چونکہ ان میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، تو اب اپنے گناہوں کو کیسے پردہ دیتے ہیں کہ میلے لگا دیے، رونق میلہ۔ اب جتنے بندے بھی یاد آئیں گے، مثلا 1,00,000 آدمی اگر عرس پہ جمع ہو گیا اور وہ کوئی 5 کوئی 10 کوئی 100 کوئی 200 ڈالے گا تو پیر صاحب گدی نشین کا تو الحمدللہ کو 10-20 لاکھ بن گیا نا۔ یہ تو کاروبار ہے، بزنس ہے، یہ پیری فقیری نہیں ہے۔ آج کل جناب جائیں گے آپ، وہ کہیں گے کہ جی تعویذ تو ہم نے لکھنا ہے آپ کا، لیکن اصل مشکل یہ ہوتی ہے کہ یہ جو اہم کام ہے نا، ان میں موکل کو کھلانا پڑتا ہے۔ تو تم 20-25 ہزار خرچ کر سکتے ہو؟ کہا جی پھر کریں گے، کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہیں پیسے بھی لے آؤ اور ایک کالا بکرا بھی لے آنا، وہ ذبح کریں گے، اور 2 تولے مشک بھی لے آنا، اور 2 تولے عنبر بھی لے آنا، اور 2 تولے زعفران بھی لے آنا، یعنی 20-25 نقد، 20-25 کا اور ٹیکا لگ گیا اس کو۔ اللہ کے بدلے اگر تم نے تعویذ لکھنا، اچھا تعویذ ہے، زعفران سے لکھا جاتا ہے، پانی سیاہی سے نہیں، قرآن تو سیاہی سے لکھا گیا ہے، تیرے تعویذ زعفران سے لکھے جاتے ہیں۔ اور یار خدا کا خوف کرو، بندوں کی عقل بھی اللہ نے چھین لی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ قرآن کیوں آیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور قرآن کیوں آیا ہے؟ حتیٰ کہ یاد رکھو انسان تو انسان، جن دیکھو کیا کہتے ہیں، قالوا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، جو کتابیں گزر چکی، جو رسول گزر چکے، قرآن ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، اور حق کا رستہ دکھلاتا ہے، صراط۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بھی فرمایا، پہلے رسول کا ذکر آیا، بعد میں اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ قرآن کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، لیکن کن کو ہدایت دیتے ہیں؟ جو اللہ کے راستوں پہ، اللہ کی رضا پہ راضی ہو۔ جیسے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ حالانکہ قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اچھا اب قرآن کیا کرتا ہے؟ کہتے من اتبع رضوانہ سبل السلام، ان کو سلامتی کا راستہ دکھلاتا ہے کہ یہ راستہ سلامتی کا ہے، یہ جہنم کا ہے، خیال کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یخرجہم ویخرجہم من الظلمات،
اور ان کو شرک اور بدعات کے اندھیروں سے نکالتا ہے، الی النور، نور ایمان کی طرف لے آتا ہے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کو صراط مستقیم پہ چلاتا ہدایت کرتا ہے۔ يُنْجِيهِمْ مِنَ الْمَهَالِكِ، قرآن پہ عمل کرو گے تو ہلاکت سے بچ جاؤ گے۔ وَيُوضَحُ لَهُمْ أَبْيَنَ الْمَسَالِكِ، اور سب سے جو کھلے رستے ہیں ان کے تمہیں واضح کر دے گا، اور جو چیزیں بری ہیں ان کو تم سے ہٹا دے گا، اور جو چیزیں تمہیں محبوب ہیں نفع دینے والی ان کو حاصل کر دے گا، اور گمراہی کو تم سے دور کر دے گا۔ وَيُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ أَقْوَمِ حَالَةٍ، اور اللہ کا قرآن تمہیں سب سے زیادہ اور بہتر حالت کی طرف ہدایت کرنے والا۔ تو پہلے رسول کا ذکر ہے، بعد میں قرآن کا ذکر۔ تو نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ کہتے جی کہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال جو ہیں، مثلا ٹانگوں کے بال ہیں، وہ لے کے سر پہ لگوائے جائیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائز ہے۔ تمہارے بال ہیں وہ بھی لگائے جا سکتے۔ آج کل تو باقاعدہ میڈیکل بہت ترقی کر گیا نا، وہ بال لے کے باقاعدہ کاشت کرتے ہیں، لگا دیتے ہیں، جیسے تم کاشت کرتے ہو نا گندم لگاتے ہیں، ایسے وہ کاشت کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے لیے نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر عورت مر جائے تو کیا حکم ہے؟ اس کا جنازہ پڑھے یا ویسے گڑے میں پھینک دیں؟ تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں، وہ ہمارا نہ پڑھے، یہ بھی مسئلہ ہے، اٹکا ہوا ہے۔ کیوں نہ پڑھے؟ یہی مصیبت ہے کہ لوگ مسئلے خود گھڑتے ہیں، سمجھتے۔ مانا یہ ہے کہ گھر سے چل کے جنازہ گاہ میں عورت کو جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے، لیکن اگر وہ موجود ہے، پہلے سے مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے، جنازہ آ گیا پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھے گی، جیسے فرض نماز پڑھی ہے ویسے جنازہ بھی پڑھے گی۔ مسئلہ سمجھتے نہیں، اب کیا کرے آدمی؟ سر کے بال جو ہیں ہیئر کلر کیے جا سکتے ہیں، ہاں جی کیے جا سکتے ہیں، کالا نہ ہو، باقی کوئی رنگ ہو آپ کر سکتے ہیں۔ مہندی کلر ہے یا براؤن ہے یا میڈیم براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، اور کوئی ذہبی ہے، آج کل تو وہ کرتے ہیں مثلاً فضی ہے، کوئی بھی کلر کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ کالا نہ ہو، کالے کو علماء نے منع لکھا ہے۔ اگر ٹڈے کو مارنے کی کوشش کرے، کیا ٹڈے بنے کیا ہے، اور وہ نہیں مرا، چاہے مر بھی جائے کچھ نہیں ہوتا یار۔ اگر کوئی سانپ سامنے آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت ہم احرام باندھے ہوئے آئے، دس لیں ہمیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ خدا نے عقل چھین لیا ہے، کیا ہو گیا؟ بچھو آ جائے تو کیا کہیں گے؟ حضرت السلام علیکم، آئے، میں تو احرام میں ہوں، تم مجھے ڈنک لگا لو۔ کیا بے وقوفی والی بات ہے؟ ہر موذی کو مارنے کی اجازت ہے، چاہے وہ کیڑا ہے، وہ کچھ ہے، بچھو ہے، سانپ ہے، کوئی چیز ہے، اس کو چاہے احرام میں بھی ہے، مارو اس کو۔ اگر منہ سے گالی نکل جائے استغفار کرے، بس کوئی غم نہیں، اپنے آپ کو سنبھالو، صبر میں رہو، لیکن اگر کوئی غلط بات نکل گئی استغفار کرو، جس کو گالی دی ہے وہ بندہ مل جائے تو اس سے معافی بھی دے دو۔ کہتے تھے کہ میں حرم شریف میں اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہوں، بالکل بیٹھ جائیں، اتنا بڑا حرم ہے، انشاءاللہ جہاں مرضی ہے بیٹھ جاؤ۔ مجھے تو نہیں سمجھ آئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ ہے یا محمد رسول اللہ ہے۔ جب انا موجود ہے تو پیش تو پڑھ ہی نہیں سکتے آپ،
اشہد ان محمد رسول، چونکہ انا پیچھے ہے نا، انا انا کا انا لیتا لکنا لعل ناصب اسمند رافع در خبر زد ما ولا. ہم بچے نہیں یاد کرتے تھے زمانے، استاد یاد کرواتے تھے نا بھی انا ہو کیا کرے گا، تو وہ شعر ہیں اس کے بنے ہوئے کہ انا انا کا انا لیتا لکنا لعل ناصب اسمند رافع در خبر زد ما ولا، یہ اپنے اسم پر زبر دیتا ہے. نماز اور طواف کے دوران کعبے کو نہ دیکھو، قدموں پہ نظر رکھو. نماز میں سجدے والی جگہ پہ نظر رکھو. نماز بندگی ہے، عاجزی ہے. بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالی جاتی، عاجزی کر کے آدمی کھڑا ہوتا. اور اسی طرح اگر طواف میں ہے نظر پر قدم، نظر اپنے قدموں پہ رکھو، کبھی کسی غیر عورت پہ نظر نہیں پڑے گی. خرگوش حلال ہے یا حرام؟ بالکل حلال ہے جناب، صرف شیعہ کے نزدیک حرام. شیعہ کہتے ہیں کہ چونکہ خرگوش جو ہے نا، اس کی مادہ جو ہے اس کو حیض آتا ہے، تو لہذا یہ حرام ہو گیا. تمہاری بیوی کو بھی تو حیض آتا ہے، اس کو گھر سے نکالو، کیونکہ جس چیز کو حیض آئے جب وہ حرام ہو گئی تو بیوی تیری کو بھی تو حیض آتا ہے. بیوی کو نہیں نکالے گا، خرگوش کو نکالے گا. طواف کے جو 2 رکعات واجب ہیں، افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، جہاں جگہ ملے. قریب ہو تو سبحان اللہ اور اچھی بات ہے، لیکن اگر جگہ نہ ملے پیچھے جہاں ہو چلے جاؤ. اگر وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں پڑھنا افضل ہے. حتیم میں بھی نہ ملے تو پورے مطاف میں جہاں مرضی ہے پڑھ لو. مطاف میں بھی نہ ملے تو پورے حرم میں جہاں مرضی ہے پڑھ لو. اور خدا نہ کرے بھول جاؤ ہوٹل پہ چلے جاؤ تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہو. کہتے جی کہ حرم شریف میں امام جب نماز پڑھاتے ہیں ان کی آواز سب سن رہے ہیں تو پھر مکبر کھڑے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو یہ بڑا مسئلہ اٹکا ہوا ہے بیچارے. وہ جناب اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر امام کا سپیکر خراب ہو جائے تو 10 لاکھ آدمی کی نماز ختم. وہ تو احتیاط ہے کہ مکبر اوپر کھڑا ہے، وہ امام کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے کہ خدا نہ کرے اگر سپیکر فیل ہو جائے نماز گئی. ایک بچی نے دوران عمرے کے وضو اس کا ٹوٹ گیا، اس نے بغیر وضو کے طواف بھی کر لیا، نفل بھی بغیر وضو کے پڑھ لیا. لا حول ولا قوت انا للہ. یعنی کوئی دنیا میں ایسا جاہل بھی ہے کہ بغیر وضو کے نماز ہو جاتی ہے؟ ایسا مجھے تو سمجھ نہیں آیا. یہ بچیاں ویسے تو بڑی تیز ہیں ماشاءاللہ، میک اپ کرنے میں، سنگار کرنے میں، بیوٹی پارلر جانے میں، مکیاج کرنے میں. تو اس کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب علاج یہ ہے توبہ کرے اور وضو کر کے دوبارہ طواف کرے، دوبارہ 2 رکعت کرے، ورنہ اس کا عمرہ نہیں ہوگا. جب طواف نہیں ہوا تو صفا مروہ کیسے ہوگی؟ یہی کرنا چاہیے کہ دوبارہ صرف طواف دہرائے، صفا مروہ کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ وضو کر کے طواف کرے کہ یا اللہ جو میں نے غلطی سے بغیر وضو کے کیا ہے اس کے بدلے میں طواف کر رہی ہوں، اور 2 رکعت واجب طواف پڑھے اور توبہ بھی کرے، استغفار بھی کرے. اصل کچھ مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہماری بعض بچیاں جو ہے نا نوجوان، وہ شرم کے مارے بھی کسی کو نہیں بتاتی کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے.
بازار پھرنے کا شرم نہیں آتا اس کو، فلم دیکھنے میں کوئی شرم نہیں آتا، موبائل پہ ماشاءاللہ سب کچھ دیکھتی ہیں، گیم کھیلتی ہیں، شرم نہیں آتا، دین کے بارے میں شرم آتا۔ میرا وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ سب کا وضو ٹوٹ سکتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی بندی کس میں؟ اور پھر تمہیں خود اتنا پتہ نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا۔ اچھا، اس کے بعد جب زمزم پینے گئی تو وضو کیا دوبارہ اسے؟ اس وقت تمہیں پتہ نہ کیا کہ میرا وضو ٹوٹا ہوا ہے، طواف کیسے کر لیا تم نے؟ بہرحال فوراً طواف دوبارہ کرو اور استغفار بھی کرو، اللہ سے معافی بھی مانگو، بڑی بے ادبی ہے۔ مسجد عائشہ سے جا کے آنے سے عمرے کی نیت بالکل کر سکتے ہیں۔ عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے، ٹک نہ لگوائیں، دم پڑ جائے گا۔ زندہ کی طرف سے نہ کوئی طواف ہے نہ عمرہ ہے، دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ ایک عورت نے 13 جون کی رات بمبئی سے جدہ کے لیے عمرے کے لیے سفر کیا۔ اس کے ایام دواؤں سے مؤخر تھے، دوا کھا رہی تھی، ایام نہیں آ رہے تھے، مگر رات کے سفر کے بعد جب مکہ شریف پہنچے تو اس کو پھر خون آیا۔ اس کے والد نے اس کو حرم جانے سے روک لیا۔ اس دن پورا کرنے کے بعد ساری رات اور دن بھر اس کو خون نہیں آیا۔ دوسرے دن اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا اور ساری نمازیں اور نفلی طواف کر رہی ہے۔ اس صورتحال کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ میرا بھائی، اگر وہ خون 100% بند ہو گیا پھر نہیں آیا ہے تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بات بھی دیکھیں کہ یہ اس کے ایام حیض کے ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ مثلا بعض عورتوں کو مہینے کے ابتدا میں حیض آتا ہے، بعض کو درمیان میں حیض آتا ہے، بعض کو آخر مہینے میں آتا ہے، تو یہ دن اس کے حیض کے ہیں۔ اگر دن حیض کے ہیں تو پھر تو اس نے غلطی کی ہے، گولیاں کھا کھا کے روکا، لیکن رکا تو نہیں نا وہ، تو اس کو دم دینی پڑے گی کہ اس نے ناپاکی کی حالت میں طواف کیا۔ اور اگر اس کے دن نہیں تھے حیض کے، گرمی کی وجہ سے خون آ گیا، پھر اس نے احتیاط کر لی، ایک دن ایک رات خون بند ہو گیا، ٹھیک ہے، اس پہ کوئی جرمانہ نہیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا يصرف السوء الا الله، ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله، ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، لا ملجأ ولا منجأ منه الا اليك۔ اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اکرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم اعصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اصلح بناتنا وبنات المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما،
یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ تمام بلاد اسلامیہ پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین مسلمان جس ملک میں ہیں، جس خطے میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ تحفیظ میں ہیں، تبلیغ میں ہیں، دین میں ہیں، مدارس میں ہیں، مساجد میں ہیں، یا اللہ ان سب کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم بلغنا رمضان كما بلغتنا شعبان، اللهم ارزقنا الصيام والقيام بالإخلاص والصية والعافية والاطمئنان يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.